اور اہل سنت کے کچھ علماء نے ایک الزام بھی لگایا ہے، اور وہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ آخر یہ واقعہ کربلا میں موجود کیوں نہیں تھے۔ دیکھیے عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی جو کہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت جعفر طیار یعنی جو جنت میں اپنے پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں۔ اتنے سخی تھے جعفر طیار ان کے والد عبداللہ کے، تھوڑی سی بات ان کی بھی بیان ہو جائے کہ ان کو لوگ ابل مساکین کہا کرتے تھے، مساکین کا باپ۔ اور کئی افراد نے جب خواستگاری کی تھی حضرت زینب کے سلسلے میں، رشتے کے سلسلے میں، تو امیر المومنین تمام افراد کو جو بڑے زعما اور امیر اور وہ زعما ہوا کرتے تھے عربوں کے، امیر المومنین سب کو منع کر دیتے تھے۔ تو عبداللہ نے قاصد کے ذریعے امیر المومنین تک حضرت زینب کے سلسلے میں خواستگاری کی اور پیغام پہنچایا۔ تو مولا علی کو اس وقت پیغمبر اسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا جو علی اور جعفر کی اولادوں کے سلسلے میں پیغمبر نے کہا تھا۔ یہ خاص طور پر ہمارا ایک لیکچر انشاءاللہ اس بات پہ ہوگا جو انحرافات چل رہے ہیں، اس میں ایک یہ بھی جو بڑا شد و مت کے ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ سیدانی کی شادی جو ہے غیر سید سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس سلسلے میں جو طرفین کی طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور علماء کا جو نظریہ ہے وہ آپ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آئے گا۔ تو اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کا مطلب ہے سیدانی کی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا۔ یہ فقط پیغمبر کا جو ارشاد تھا علی اور جعفر کی اولادوں کے سلسلے میں تھا، جو ابھی انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو امیر المومنین کو وہ بات یاد آ گئی، اور بہرحال عبداللہ ابن جعفر طیار سے جو ہے وہ رشتے کو منظور کر لیا۔ اور ظاہر ہے کہ خود سوچی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم، تو اس کے لیے اس کے برابر کتنی لیول کا ایک آدمی جو ہے وہ ان کے کف کے طور پر، یہ کفو کے طور پر جو ہے وہ درکار تھا۔ تو شروع سے عبداللہ ابن جعفر طیار جو تھے یہ امیر المومنین ہی کی تربیت میں رہے شروع سے، اور شادی کے بعد بھی مولا امیر المومنین کے ساتھ ہی رہے تھے، کیونکہ بہرحال حضرت زینب کے اس لحاظ سے کزن تو تھے۔ اور عبداللہ کو اکثر، کیونکہ عبداللہ کا پیغمبر اسلام کا جس وقت انتقال ہوا تو عبداللہ کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت عبداللہ جو تھے پیغمبر ان کو اکثر اپنی سواری پر سوار کر لیتے تھے، عبداللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پیغمبر جاتے تھے، اور بہت سی احادیث القاء کرتے تھے عبداللہ کے اوپر، عبداللہ ابن جعفر طیار پہ، اور بعد میں ان احادیث کو عبداللہ دیگر لوگوں سے آ کر بیان بھی کرتے تھے۔ اور جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت عبداللہ کی عمر 10 سال تھی۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں پیغمبر اسلام کا باقاعدہ قول نقل کیا گیا ہے، عبداللہ اپنے اخلاق اور اپنی صفات میں مکمل طور پر میری شبیہ۔ عبداللہ ابن جعفر طیار سوچی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر پیغمبر فرماتے تھے کہ اپنی تمام اخلاق اور اپنی صفات میں مکمل میری شبیہ۔ اور آپ کی ولادت جو ہوئی تھی عبداللہ کی، یہ جعفر طیار جب ہجرت حبشہ تشریف لے گئے تھے، جعفر طیار آپ کو پتہ ہے کہ پورا واقعہ ہے کس طرح سے نجاشی کو جا کر جعفر ابن ابی طالب نے جو ہے وہ مسلمان کیا تھا، تو اسی زمانے میں حبشہ ہی میں ان کی ولادت ہوئی عبداللہ کی۔ اور حضرت جعفر طیار نے نجاشی کو اتنا امپریس کر دیا تھا، اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ جب خود عبداللہ پیدا ہوئے تو اسی زمانے میں نجاشی کے ہاں بھی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ تو نجاشی نے، کیونکہ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، تو اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا، اور اسما کی تربیت میں جو جعفر طیار کی زوجہ تھی ان کی تربیت میں اپنے بچے کو دے دیا۔ اچھا، اسما کی پہلی شادی جعفر طیار سے ہوئی تھی، دوسری شادی جعفر طیار کی جنگ موتا میں جب شہید ہو گئے تھے تو دوسری شادی حضرت ابوبکر سے ہوئی تھی، اور ابوبکر کے انتقال کے بعد پھر مولا علی کی زوجیت میں اسما آ گئی تھی۔ تو بہرحال عبداللہ اور فرزند نجاشی یہ دونوں رضائی بھائی تھے، اور سخاوت اتنی تھی اپنے والد کی طرح سے جو ابل مساکین تھے جعفر ابن ابی طالب، اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی، اتنی سخاوت تھی کہ کسی شاعر نے اس زمانے میں ان کے لیے ایک شعر کہا تھا کہ اگر عبداللہ کے ہاتھوں میں اپنی جان دینے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی کمال سخاوت میں اپنی جان ہی دے دیتی۔ بہت بڑی بات ہے جو اس زمانے میں کہی گئی۔
اور یہ سخاوت بھی روایات میں کہ پیغمبر اسلام کی اصل میں دعاؤں کا نتیجہ تھی، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ کے اندر یہ صفت سخاوت پیدا ہوئی تھی. اور جب جنگ موتم حضرت جعفر کی جو شہادت ہو گئی تھی تو پیغمبر اسلام نے عبداللہ اور ان کے بھائیوں کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا کہ انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ میں عبداللہ ان کے بھائیوں کا ولی ہوں. بہت بڑی بات ہے یہ. اور امیر المومنین کے نزدیک عبداللہ اتنے قابل اعتماد تھے کہ اگر لوگوں کو کوئی حاجت ہوتی تھی امیر المومنین سے کسی شرم اور جھجک کی وجہ سے کوئی کام نہیں کہہ پاتے تھے تو عبداللہ کو سہارا بناتے تھے اور واسطہ بناتے تھے کہ عبداللہ سے جا کر کہتے تھے یہ کام امیر المومنین سے کروا دو. اور یہی طریقہ اس کے بعد امیر المومنین کے بعد امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں بھی رہا کہ لوگوں کو جب ان سے کوئی کام پڑتا تھا اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو عبداللہ سے کہا جاتا تھا اور عبداللہ وہ کام کرواتے تھے. اور سخاوت اتنی تھی کہ نام ہی ان کا پڑ گیا تھا، لقب پڑ گیا تھا بحر الجود، یعنی سخاوت کا دریا، یہ نام ہی ہو گیا تھا ان کا. اچھا، اب یہ کربلا میں کیوں موجود نہ تھے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھوں کی ایک شدید بیماری میں مبتلا تھے اور تقریباً نابینا ہو گئے تھے، تقریباً نابینا، اور سفر کی صعوبتیں اور جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے ہرگز بھی قابل نہ تھے. البتہ بہرحال اپنی زوجہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ بھیجا امام کے ساتھ. اور البتہ کچھ ان آتھینٹک روایت ایسی ہیں کہ حضرت عبداللہ اس زمانے میں جو ہے وہ شام گئے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ اس زمانے میں شام گئے ہوئے تھے اور حضرت زینب اپنے بھائی کی زیارت کے لیے مثلا مدینے آئی ہوئی تھیں اور وہیں سے پھر یہ واقعہ کربلا کے لیے ان کے ساتھ ہی نکل پڑی. ایسا کچھ نہیں، یہ ان آتھینٹک روایتیں ہیں. وہ وہیں پر موجود تھے، مدینے میں موجود تھے، لیکن اپنی آنکھوں کی شدید بیماری کی وجہ سے جنگ کے قابل نہیں تھے، تو لہٰذا اپنے بیٹوں کو خدمت امام میں بھیجا، خود اپنی زوجہ کو بھیجا. اور ویسے حضرت زینب اور حضرت عبداللہ کی عمروں میں جو ایک فرق تھا، تقریباً 4 سال کا فرق تھا، کیونکہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو عبداللہ 10 سال کے تھے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ 6 سال کی اس وقت ان کی عمر تھی. اور اونا محمد تو خیر واقع کربلا میں شہید ہو گئے تھے، ان کی نسل پھر ان کے ایک بیٹے علی کے ساتھ چلی. اس کے علاوہ بہرحال 2 بیٹیاں اور بھی تھیں حضرت زینب کی. اور تو جنت البقیع میں قبر بھی ہے حضرت عقیل ابن ابی طالب، اور جعفر طیار کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے. تو بہرحال یہ ایک بیچ میں ایک چیز آ جاتی ہے، کیونکہ یہاں تک دشمنان اہل بیت نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے جس پہ ہم کبھی اور تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. ابھی تو میں نے سرسری سے ذکر کیا کہ وہ یہ نقل کفر نواشد وہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت زینب جو تھیں ان کو امام حسین کے ساتھ بھیجنے پہ عبداللہ تیار نہیں تھے، اور غصے میں آ کر انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو معاذ اللہ طلاق بھی دے دی تھی. ایسا کوئی سارا تہمات اور الزامات ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا کہ جو ہر صورت میں جس کے متعلق پیغمبر فرما گئے ہوں کہ یہ تمام کے تمام سیرت، کردار، اخلاق اور اوصاف میں مکمل میری شبیہ ہے، تو وہ کیسے پیغمبر کے جو ہے اس قسم کا فرمان کے مطابق جو اتنے اعلیٰ کردار کا حامل ہو اس قسم کا کوئی کام کرے.